باب ہے باب نمبر 39 حق الجار والوصیت به، پڑوسی کے حقوق اور اس کے بارے میں وصیت کرنا۔ قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقا پہلو یعنی پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو یعنی اچھا سلوک کرو۔ اس آیت میں اگرچہ بہت سے لوگوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن خاص طور پر ہمسائے کے حق کے حوالے سے یہاں پر یہ آیت کوٹ کی گئی ہے۔ پہلی حدیث ہے وعن ابن عمر وعائشة رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام ہمسائے کے متعلق ہمیشہ ہی مجھے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اس کو وارث ہی بنا دیں گے، یعنی اتنا زیادہ حق جیسے اپنے حقیقی خون کے رشتوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں صلہ رحمی کے بارے میں بہت سی تلقین آئی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد جس رشتے کی اور جس حق کی بات بہت کثرت سے کی گئی وہ پڑوسی کا حق ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواہ مسلم۔ وفي رواية له عن ابی ذر قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها ثم انظر اہل بیت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تو شوربہ پکائے تو اس میں پانی ذرا زیادہ ڈال لیا کر اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے ابو ذر سے ہی مروی ہے کہ میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید فرمائی کہ جب تو شوربہ پکائے تو اس میں زیادہ پانی ڈال، پھر اپنے پڑوسیوں کے اہل بیت کا خیال کرو یعنی ان کے گھر والوں کا، اور ان کو اس سے اچھے انداز کے ساتھ دیا کرو۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو روایات ہیں تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ، اور اس میں پہلی روایت اور دوسری میں ایک تو یہاں پر فرق ہے کہ اس میں صرف آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری میں محبت کا انداز غالب ہے قال خلیلی، کہ ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صحابہ کرام کی ایک محبت اور الفت کا انداز ہے۔ اور پہلی روایت میں آیا ہے کہ صرف پانی ڈال دو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، جبکہ دوسری میں تھوڑی تفصیل بھی آئی ہے، اور تفصیل میں یہ ہے کہ صرف پڑوسی نہیں بلکہ پڑوسی کے گھر والوں کا بھی، یعنی صرف مردوں کا خیال نہ کریں بلکہ اس میں ان کے گھر والوں کا بھی لحاظ رکھیں۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی لطیف انداز سے پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست حضرت ابو ذر کو کہتے ہیں کہ جب تم شوربہ پکاؤ، جب تم پکاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی مرد حضرات بھی کوئی کھانا پکائیں تو ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کرام میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے دونوں روایتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ اپنی بیوی کو جا کر کہو، بلکہ یہ فرمایا جب تم پکاتے ہو، یہ تم پکاؤ تو ایسا کرو، اور پھر تم کے ساتھ ظاہر ہے کہ اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ ایک اور آگے حدیث آئے گی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ کوئی اپنے پڑوسی کو اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو ہدیہ بھیجنے میں آر محسوس نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ پڑوسی اسی چیز کا ہی ضرورت مند ہو۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، متفق علیہ۔
وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، 3 مرتبہ مومن نہیں قسم کھا کے فرما دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قسم کے بغیر بھی فرمانا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی صداقت کی گواہی تو آپ کے دشمنوں نے بھی دی. لہذا سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی اذیتوں سے محفوظ نہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہیں. یعنی آپ نے یہی بات دوسرے انداز میں بھی فرمائی. اور بوائق سے مراد ہے ہلاکتیں اور شرارتیں، یعنی تنگ کرنا مختلف طریقوں سے، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی کانٹے اور پتھر ہی پھینکے جائیں، بلکہ ایسا شور شرابہ اور ہنگامہ مچانا یا تجسس کرنا یا پڑوسی کے ایسی باتوں کا دوسری جگہوں پہ اظہار کرنا کہ جو اس کی پرائیویسی میں شامل ہو یا کسی طرح اتفاق سے اس کے علم میں آ گئی ہوں. تو اذیت کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ بوائق میں شامل ہوتی ہے. تو وہ شخص ایمان کے درجے سے ہی اتر گیا جس کے اندر یہ اخلاق نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم سب کو کتنا زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور ان پڑوسیوں میں صرف برابر کے پڑوسی نہیں آتے، ہمارے ہی سرونٹ کوارٹرز میں رہنے والے غریب لوگ بھی آتے ہیں کہ جو قریب رہتے ہیں، کیونکہ جار کا لفظ جو ہے جور سے ہے، اور جور کہتے ہیں وہ جو کسی کی پناہ میں ہو، جو کسی کے ساتھ ہو. تو ہمسایہ بھی ہمسایہ سے پناہی حاصل کرتا ہے، اس سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں اپنی پڑوسن کے لیے کوئی چیز حقیر نہ سمجھو، اگرچہ بکری کا ایک کھری ہدیہ بھیجو. بخاری اور مسلم کی روایت. یعنی ضروری نہیں کہ آپ اگر کسی کے گھر میں کچھ بھیج رہے ہیں تو بہت اعلیٰ درجے کی یہ چیز ہو، اور اگر آپ کی توفیق نہیں اعلیٰ بھیجنے کی تو آپ کہیں کہ یہ میں کیسے بھیجوں، اور اس میں شرما کے آپ اس موقع کو ضائع کر دیں. تو فرمایا نہیں، اگرچہ حقیر چیز بھی ہو لیکن وہ کسی بھی طرح استعمال ہو سکتی ہو تو اس کے دینے میں حرج نہیں. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ انسان ہمیشہ بہترین چیز گھر میں رکھ لے، اور خاص طور پہ جو قربانی آنے والی ہے اس میں بچا کچا مال، ہڈیاں اور پائے دوسروں کے ہاں روانہ کر دے. یہ نہیں اس کا معنی. بہرحال وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے. یعنی اگر وہ ضرورت مند ہے کوئی کیل ٹھوکنے کا، کوئی لکڑی ڈالنے کا یا ٹانگنے کے لیے چھت پہ کچھ اس کی دیوار کے اوپر کچھ رکھنے کا، تو اس سے منع نہ کرے، یعنی اس کی ضرورت کو پورا ہونے دے. اور حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے میں محسوس کرتا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو، تم یہ کام نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں اس بات کو تم پہ مسلط کر کے رہوں گا، تم سے منوا کے چھوڑوں گا کہ یہ پڑوسی کے حق میں داخل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور اگلی حدیث ہے وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليسكت. متفق علیہ. بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن کو مانتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اخلاق کو ایمان بالآخرت سے باندھ دیا گیا کہ ایمان بالآخرت کو ایسے ہوا میں معلق چیز نہیں کہ ہمیں کہا جا رہا اس کو بھی مان لو، اس کو بھی مان لو، اس کو بھی مان لو. نہیں، بلکہ یہ سب ایمان کس لیے ہے کہ ہم اس سے اپنی عملی زندگی کی اصلاح کریں. اور جو شخص عمل میں یہ سارے غلط کام کرتا ہے اس کا ماننا اور نہ ماننا برابر ہے. اسی لیے سورۃ ارایت الذی میں فرمایا ارایت الذی یکذب بالدین، دیکھا تم نے اس شخص کو جو الدین یعنی جزا سزا کو جھٹلاتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے آخرت کا انکار کرنے والا جو یتیم کو دھکے دیتا ہے.
ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگلی حدیث ہے وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت۔ رواہ مسلم۔ مسلم نے یہ حدیث روایت کی ہے ان الفاظ کے ساتھ، اور بخاری نے بعض حصے کو روایت کیا ہے، سارے کو نہیں کیا، یعنی چھوٹا حصہ۔ اور اگر آپ بخاری کو پڑھیں کبھی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام بخاری کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک باب باندھتے ہیں اور اس باب کے اندر وہ مسئلہ بیان جو کرنا چاہتے ہیں اس کا اسی طرح کا ٹائٹل رکھتے ہیں، اور ایک لمبی حدیث میں سے صرف اتنے پورشن کو کوٹ کرتے ہیں کہ جو ان کی اس بات سے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی جو اوپر کی حدیث میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطر مدارت کرے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اور یکرم اکرام سے ہے، یعنی تکریم کرے، عزت کرے، اور خاطر مدارت اس کا مجازی معنی ہے۔ اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی گفتگو میں بھی تمیز کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، میں کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی جو تجھ سے قریب تر رہتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جو رشتہ دار بھی ہو اور پھر پڑوسی بھی ہو، اس کا حق دگنا ہے بنسبت صرف اس پڑوسی کے کہ جو ہمسایہ ہو۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں بہتر دوست وہ ہیں جو اپنے دوست کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس کا بھلا سوچے، اور اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے ہمسائے کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ حدیث حسن ہے۔ یہاں پر ہمسائے کے حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ صرف بظاہر اچھا معاملہ نہ رکھے، بلکہ جب پڑوسی غیر حاضر ہو یا اس کو کوئی اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر یا مال یا جان عزت کو کوئی نقصان پہنچانے کی طرف بڑھے تو وہ یہ سوچ کے نہ بیٹھا رہے اس سے میرا تو کوئی تعلق نہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، نہیں، اسے ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا دل اور اسی طرح کی خیر خواہی کے جذبات رکھے جس طرح وہ اپنے جان مال اولاد کے بارے میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللهم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔ رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا
إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إلهی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.